امریکہ ایران سے 2 سے 3 ہفتوں میں نکل جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا ایران میں مزید رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، ممکن ہے اس سے بھی پہلے جنگ ختم ہو جائے۔ جنگ ختم کرنے کے لیے ایران سے ڈیل ضروری نہیں، ایران ٹیبل پر آئے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایران میں رجیم چینج پہلے ہی ہو چکا، ایران کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ 20 سال پیچھے چلا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے، جنگ ختم تب ہوگی جب ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ امریکہ سفارتکاری پر یقین نہیں رکھتا، ایک طرف سفارتکاری اور دوسری طرف ایران پر حملے جاری ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش ایران کے خلاف ہونے والی ظالمانہ جارحیت کا نتیجہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل قوم سے خطاب کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران جنگ پر اہم اپ ڈیٹ دیں گے۔ ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے خطاب کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق باڑہ خیبر میں 10 اور بنوں میں 3 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ کامیاب کارروائیوں کے دوران متعدد دہشت گرد ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی آئینی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رہائی فورس کی تشکیل پر جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس امین الدین نے ریمارکس میں کہا سزا یافتہ انسان کے لیے ایسی فورس نہیں بننی چاہیے۔ آئینی عدالت کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو 10 روز میں جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 5,900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,54,600 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 15 پیسوں کی سطح پر۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، برنٹ کروڈ کی قیمت $103 فی بیرل تک آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل ریکارڈ، قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے LPG 78 روپے 28 پیسے فی کلو مہنگی، نئی قیمت 304 روپے 12 پیسے مقرر۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت 923 روپے اضافے سے 3588 روپے ہو گئی۔ ایرانی میزائل حملوں کی نئی لہر، شمالی اسرائیل اور جنوبی اسرائیل کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ براک میں میزائل گرنے سے 20 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے جاری، متحدہ عرب امارات کے شہر الفجیرہ میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ قطر میں راس الفان کے قریب بحری جہاز پر 2 ڈرونز داغے گئے۔ ایرانی فوج کا کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں نجی کمپنی کے دفتر کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا واشنگٹن ایران جنگ کو اختتامی مرحلے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایران کے ساتھ کسی بھی وقت براہ راست مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ایران کے ساتھ تیسرے فریق کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے۔ جنگ کے بعد نیٹو کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو امریکی نمائندہ خصوصی وٹکوف سے براہ راست پیغامات موصول۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، ایران نے امریکی تجاویز پر کوئی جواب نہیں بھیجا۔ پاکستان اور چین کا امریکہ ایران جنگ روکنے کا مطالبہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے 5 نکات پیش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے متعلق آگاہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ کی مغربی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے فعال سفارتی کردار کی تعریف۔ ایران نے خطے میں امریکی کمپنیوں کو ہدف بنانے کی دھمکی دے دی۔ پاسداران انقلاب نے کہا خطے میں مائیکروسافٹ، گوگل، ٹیسلا، بوئنگ اور ایپل سمیت 18 کمپنیز کو نشانہ بنائیں گے۔
روس کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہونے دیتے۔ روسی صدر اور مصری صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کے تنازع پر بات چیت۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے کہا ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل جنگ کی ہر ممکنہ سطح پر مخالفت کی جانی چاہیے۔ جنگ نے تاریخی مالی بحران کے دوران 33 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان کیا۔ اتنی بڑی رقم کام کرنے والے طبقے کی زندگی بدل سکتی تھی۔ رقم ایک اور حکومت تبدیل کرنے والی جنگ کے لیے ضائع کر دی گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ ہفتے میں 5 دن تعلیمی سرگرمیاں ہوں گی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں تدریسی عمل جاری۔ اسلام آباد سمیت ملک بھر کی یونیورسٹیز میں بھی کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر میں بادل پھر سے برسنے کو تیار۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال بارش کا امکان۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے 4 اپریل تک بارش کی پیش گوئی۔ بنوں، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش ہوگی۔ سوات، چترال، دیر، بنیر اور شانگلہ میں فلیش فلڈ کا خطرہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ مردان میں پہاڑ کی کٹائی کے دوران لاپتہ ایک مزدور کی تلاش کے لیے آپریشن۔ گزشتہ روز پیش آنے والے حادثے کے دوران 9 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ کورونا کے بعد پہلی بار لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری ریکارڈ۔ ماحولیاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پنجاب نے ماحولیاتی شعبے میں سب سے بہترین کارکردگی دکھائی۔ راولپنڈی صاف ترین بڑے شہروں میں شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب ماحولیاتی تحفظ کا مثالی صوبہ بن گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں آتش زدگی کے واقعات روکنے کے لیے اقدامات سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے محکمہ داخلہ، ریسکیو، ایل ڈی اے اور آئی جی پنجاب سے 14 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا اگر محکموں کی کوئی رولز بنائے ہیں یا اقدامات کیے ہیں تو بتائیں۔ 10 روز میں جواب نہیں آیا تو محکموں کی سربراہان کو ذاتی حیثیت میں بلائیں گے۔ قمبر شہداد کوٹ میں سردار خان چانڈیو کے بنگلے میں ہوائی فائرنگ پر پولیس کی کارروائی۔ نواب سردار خان چانڈیو کے 8 حامیوں کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج۔ فائرنگ نواب سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو کے قتل کیس میں بریت کی خوشی میں کی گئی تھی۔ کراچی میں دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ۔ 1 لیٹر دودھ کی قیمت 240 روپے ہو گئی۔ شہریوں کا احتجاج، کہا منمانی قیمتوں میں اضافہ قبول نہیں۔ قطر نے خطے میں موجودہ صورتحال کے باعث پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول عارضی طور پر معطل کر دیا۔ دوحہ میں پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے ویزا کے بغیر آنے والے پاکستانیوں کو امیگریشن کاؤنٹر پر داخلے کی پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لاہور قلندرز کے فخر زمان بال ٹیمپرنگ پر قصوروار قرار۔ فخر زمان پر پی ایس ایل کے 2 میچز کی پابندی عائد۔ پی سی بی کے مطابق فخر زمان نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ کراچی کنگز کے خلاف میچ میں امپائرز نے بال ٹیمپرنگ کا الزام لگایا تھا۔ فخر زمان فیصلے کے خلاف 48 گھنٹے میں اپیل کر سکتے ہیں۔ لاہور میں بارش کے باعث اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کا میچ منسوخ۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ آج حیدرآباد اور ملتان کا جوڑ پڑے گا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے میچز دیکھیے ٹین سپورٹس پر براہ راست۔ پاکستان سپر لیگ میں آج حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ حیدرآباد کنگز مین مسلسل 2 میچز ہار چکی۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے میچز دیکھیے ٹین سپورٹس پر براہ راست۔ امریکی فوجی دوران تربیت اپاجی ہیلی کاپٹر لے کر گلوکار کے گھر پہنچے۔ گلوکار نے بالکنی میں آ کر ہاتھ ہلایا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر حکام کی کارروائی۔ عملے کے 4 اراکین کو معطل کر دیا۔ امریکی وزیر جنگ نے 4 اہلکار کو معافی دے دی۔ انسان کی 50 سال بعد چاند پر جانے کی تیاری۔ ناسا کا مشن آج روانہ ہوگا۔ ناسا کے مطابق خاتون سمیت 4 خلاباز چاند کے مدار میں چکر لگائیں گے۔
دنیا کے مسائل جس طرح سے ہمارے سامنے ہیں وہ ہم سب سمجھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ان جنگوں نے بہت سے ممالک کو افیکٹ کیا، اسی طرح پاکستان بھی افیکٹڈ ہوا ہے۔ توانائی کے بحران سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ یہ شکر ہے کہ ہمارے ہاں پیٹرول کی قلت نہیں ہوئی، لیکن مہنگا تو ہوا ہے۔ کوشش کریں کہ احتیاط کریں، پیٹرول کو کم از کم خرچ کرنے کی کوشش کریں، نہایت ضروری جگہ پہ خرچ کریں۔ اور کی وجہ سے اس وقت دنیا میں جو ہے وہ جو گلوبل انرجی کرائسس ہم سب کے سامنے ہے، پاکستان پھر بھی الحمدللہ کافی سارے ممالک سے بہت بہتر ہے۔ گورنمنٹ کی سپورٹ اور ان کو سپورٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ بینا پاکستانی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو اسٹیپس گورنمنٹ نے لیے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ پیٹرول بچائیں، زر مبادلہ بچائیں، کفایت جاری مہم سے متعلق پاکستانی سیلیبریٹیز کی جانب سے آگاہی پیغام۔ خبردار، آج اپریل فول کے نام پر آپ سے سنگین مذاق کیا جا سکتا ہے۔ سنگین مذاق کسی کی جان تک لے سکتا ہے، شدید پریشان بھی کر سکتا ہے۔ اپریل فول کے نام پر یا ویسے بھی ایسے مذاق نہ کریں، دوسروں اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ ایران فٹ بال ورلڈ کپ کھیلے گا، فیفا کے صدر کا اعلان۔ ترکی میں ایران اور کوسٹاریکا کے درمیان دوستانہ میچ کھیلا گیا، فیفا کے صدر میچ دیکھنے پہنچے، کہا ایران کی ٹیم مضبوط ہے۔ عراق نے 40 سال بعد فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا، پلے آف مرحلے میں بولیویا کو 2-1 سے شکست دی۔